غیر ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ کا ٹیزر نشر کر دیا گیا ہے، جسے دیکھ کر سب کا دماغ گھوم چکا ہوگا کہ شفا اور ثالث ایک ساتھ کیوں بیٹھے ہیں۔ یہ صرف سسپینس بڑھانے کے لیے انہوں نے دکھایا ہے کہ شفا یہ چاہتی تھی لیکن ہوا نہیں، صرف اس کا خیال دکھایا گیا ہے ٹیزر میں، جیسے سچ میں ان لوگوں کا نکاح ہو رہا ہو۔ خیر، شفا کے ساتھ اچھا ہو یہ کوئی بھی نہیں چاہتا، اس نے جتنا برا ثالث اور وفا کے ساتھ کیا اس کے ساتھ اچھا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی شادی سکندر سے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ فی الحال تو وہ ثالث کے ایکسیڈنٹ کا سن کر اسے ہاسپٹل ملنے آتی ہے اور اسے اپنے سامنے اپنے کمرے میں دیکھ کر ثالث گھبرا جاتا ہے کہ کہیں کوئی پھر نیا شوشہ نہ چھوڑ جائے، وفا کو بدگمان نہ کر جائے۔ ایسے میں شفا ثالث سے کہتی ہے کہ میری لاکھ کوششوں کے باوجود آخر تم دونوں ایک ہو ہی گئے۔ وفا جیت گئی اور میں ہار گئی، لیکن اس سے ہارنے کے بعد بھی میری خوشیاں مجھے ملنے والی ہیں۔ ایسے میں وفا کمرے میں آتی ہے تو ثالث گھبرا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا سوچے گی۔ اس پر شفا کہتی ہے فکر نہ کرو، تمہارا شوہر ہونے سے پہلے میرا کزن بھی لگتا ہے، اس کی خیریت پوچھنے آئی تھی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ جس پر وفا کہتی ہے کہ مجھے اپنے ہسبینڈ پر پورا بھروسہ ہے، اور ثالث کو یقین نہیں آتا کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا، وفا کو اس پر بھروسہ ہے۔ خیر، کون کون ایگری کرتا ہے اس بات سے کہ شفا کو سزا ضرور ملنی چاہیے تھی۔ میں تو کہتی ہوں سکندر شادی تو کر لے لیکن شفا کو اس کی اوقات سمجھا دے، کیونکہ سٹارٹ تو شفا نے ہی کیا تھا۔ ہر کوئی ثالث پر الزام لگا رہا ہے کہ اسے بھی سزا ملنی چاہیے، اس نے جتنی سزا بھگتنی تھی بھگت لی، شروع اس نے نہیں کیا تھا، وہ تو پکڑے جانے پر سب گھر والوں کو سچ بتانا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر شفا ہی تھی جس نے سب سے پہلے وفا کا نام لیا، اور پھر شفا کی بات کو رکھنے کے لیے اور اسے بچانے کے لیے ثالث نے اس کا ساتھ دیا۔ خیر، ثالث نے چھوٹا سا ایکسیڈنٹ کروا کر وفا کی محبت حاصل کر لی۔ ٹپیکل ڈراموں کی طرح اس ڈرامے کا اینڈ بھی ہو جائے گا، کیونکہ سب کے بعد وفا کو احساس ہو گیا کہ وہ ثالث سے محبت کرتی ہے۔ اس کی تکلیف اور اذیت دیکھ کر وہ سب کچھ بھول کر اس کے ساتھ جانے کو تیار۔ وہیں دوسری طرف تحریم کا انجام دیکھ کر کافی سکون ملا۔ اس کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ جیل میں بیٹھی سڑ رہی ہے، جب اس کے بھائیوں کو اطلاع ملتی ہے وہ بیچارے اسے چھڑوانے کے لیے آتے ہیں، لیکن ان کی کوئی بات نہیں سنی جاتی۔ تحریم کی ضمانت ہونا مشکل ہے جب تک اس بچے کے ماں باپ اسے معاف نہیں کرتے۔ ایسے میں عثمان اور اس کے بڑے بھائی تحریم سے ملنے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں تو ان دونوں کو دیکھ کر تحریم تڑپ کر ان کے پاس آتی ہے، روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگتی ہے۔ یہ سب میرے گناہوں کی سزا ہے جو مجھے مل رہی ہے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا۔ وہ عثمان کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی ہے، آپ کی بیوی کے ساتھ، آپ کی بیٹی کے ساتھ، سب کے ساتھ برا کیا، مجھے معاف کر دے عثمان بھائی۔ فی الحال پولیس والے تحریم کو چھوڑنے سے انکار کر رہے ہیں، اسے ایک دو دن یہی رہنا پڑے گا، اور اس کے گھر والے اس کے لیے پریشان۔ عثمان تہذیب آپا سے بات کرتا ہے، جس پر تہذیب افسوس کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تحریم کی حالت پر میں نے ہمیشہ چاہا کہ تحریم کو اپنے کیے کا احساس ہو، اس کے دل سے قدورتیں اور رنجشیں ختم ہو جائیں، لیکن اسے کوئی چوٹ پہنچے یہ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا۔ جس پر عثمان جواب دیتا ہے کہ اپنوں کو چوٹ کون پہنچاتا ہے، یہ تو ہمارے جذبے ہوتے ہیں جو وقتی طور پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تحریم آخرکار جیل سے چھوٹ کر گھر آ ہی جاتی ہے۔ اپنے گھر والوں کی محبت اور ان کی شدت سے کمی کا احساس اسے اکیلے رہ کر ہوا، اور اس کے واپس آنے پر شفا کی شادی کے فنکشن شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی مہندی ہے اور ڈرامے کے آخر میں اس کی شادی بھی دکھا دیں گے، اور وہیں دوسری طرف روحا اور فرجاد کی لو سٹوری بھی شروع ہو چکی۔ صرف ایک سین چھوٹا سا دکھا دیں گے ان کا ایک ساتھ، اور ان کی کہانی بھی ختم۔ تھوڑا سا تو ڈرامے کو ایک دو ایک ساتھ آگے دکھاتے، شفا کا انجام دکھاتے، فرجاد کی شادی دکھاتے، روحا کے ساتھ ثالث اور وفا کو ایک ساتھ خوش دکھاتے، کچھ تو دکھاتے آگے۔ اب لاسٹ ایپیسوڈ میں یہ کیا کیا دکھائیں گے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟